الرجيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کا فہم عطا فرمائے۔ رب کائنات نوالا نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کلمات، کچھ کلمے، فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا، مہربان۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی۔ جب جنت سے باہر تشریف لائے تو کچھ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو القاء فرمائی۔ آپ نے پھر ان دعائیہ کلمات کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو ہم پر رحم نہ فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عاجزی، انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، تو اگر ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا، ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اب یہاں مغفرت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول کو بے عیب پیدا کیا، بغیر گناہوں کو پیدا کیا، اور فرمایا کہ یہ اتنے معصوم ہیں کہ ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ دعا کرنا جو ہے، توبہ و استغفار کرنا جو ہے، یہ خطائے اجتہادی پر تھا، اور خطائے اجتہادی پر حالانکہ گناہ نہیں ہوتا، اس کو غلطی نہیں کہا جا سکتا، لیکن پھر بھی آپ نے اللہ کے حضور اسی انداز سے دعا کی اور توبہ کی دعا کی۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی روایت ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو لمبے عرصہ تک آپ حیران بھی رہے اور پریشان بھی رہے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما۔ حضور کے وسیلہ سے دعا کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ حالانکہ ابھی تو میں نے انہیں ظاہراً جو ہے وہ پیدا نہیں کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، جب تو نے
مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی تو میں نے اپنے سر کو اٹھایا اور میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑا ہے، ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو میں نے یہ اندازہ لگا لیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ حضور جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اس کے وسیلے سے دعا کرو، اس کے وسیلے سے، حضور کے وسیلے سے تم دعا کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو پھر اے آدم تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اس پر بہت ساری کتب کے حوالے بھی ہیں۔ بارگاہ الہی کے مقبول بندوں کے وسیلے سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، جو اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں، اللہ کے قریبی ہوتے ہیں، ان کے وسیلے سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور ایسی دعا کرنا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کے وسیلے سے دعا کی۔ اس روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ مقبولان بارگاہ کے وسیلے سے بحق فلاں اور بجاہ فلاں کے الفاظ سے دعا مانگنا یہ جائز ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق جو ہے وہ واجب نہیں ہے، اللہ پر کسی کا حق جو ہے وہ واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے مقبولوں کو اپنے فضل و کرم سے حق دیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو حقوق دیے ہیں یہ اللہ پر واجب نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ حقوق دیے ہیں، اور حضرت انسان کو یہ شرف بخشا ہے تو یہ اس کا فضل ہے، ورنہ ہمیں کچھ اور بھی بنا سکتا تھا، لیکن یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں حضرت انسان بنایا، اور پھر حضرت انسان میں سے ہمیں ایماندار بنایا، ایمان والا بنایا، حضور کا امتی بنایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے فضل اور کرم سے اپنا حق جو ہے وہ بندوں کو دیتا ہے، فرماتا ہے کہ بندے تیرا بھی حق ہے مجھ پر، میں تیرا مالک جو ہوں، میں تیرا رب جو ہوں، یہ اس کا فضل ہے۔ اسی طرح دیگر احادیث مبارکہ میں ہے، جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ من آمن باللہ و برسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرے، وَصَامَ رمضان اور رمضان المبارک کے روزے رکھے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنۃ، تو پھر اللہ پر یہ حق ہے اس بندے کا کہ اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے۔ یعنی یہ حق جو ہے وہ اگر نہ دے تو پھر بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اس نے دیا ہے تو حضرت انسان کو اس نے عزت بخشی ہے۔ آیت میں توبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تو اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کے ساتھ بندے پر رجوع کرنا ہے، یا بندے کی توبہ کو قبول کرنا ہے۔ مختلف الفاظ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں، اگر حضرت انسان کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے تو ان کا پھر معنی اور مفہوم جو ہے وہ بدل جاتا ہے، اگر ان کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی اور ہوتا ہے، یعنی بدل جاتا ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے جب وہی لفظ استعمال ہوتا ہے تو معنی اور مفہوم اور دیتا ہے، جب حضرت انسان کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو پھر وہ معنی اور مفہوم اور دیتا ہے۔ اس لیے ایک ہی لفظ کا معنی نہیں کیا جائے۔ قرآن میں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، بعض جہلاء نے جو قرآن اور حدیث سے واقف نہیں تھے، گرامر سے واقف نہیں تھے، انہوں نے اللہ کی طرف لفظ مکر کی نسبت کر دی، حالانکہ یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے کہ ہم اپنے لیے جو لفظ استعمال کریں اللہ کی ذات کے لیے بھی اس لفظ کا معنی لے لیں، تو یہ جہالت ہے۔ ہمارے لیے تو وہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے کہ حضرت انسان نے مکر کیا،
لوگوں نے مکر کیا وہ تو استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے میرے اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا کہ اللہ نے خفیہ تدبیر ارشاد فرمائی، تو علم والے ہی پھر ان کا ترجمہ اور تفسیر کو سمجھ سکتے۔ اس لیے جب بھی قرآن کا ترجمہ لیں یا پڑھیں تو پھر امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا ترجمہ جو ہے کنز الایمان، اس کا مطالعہ کیا کرے اگر آپ اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کرنا چاہتے ہیں۔ تو الفاظ جو ہے وہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے معنی اور مفاہیم بدل جاتے ہیں جب ان کی نسبت بدلتی ہے۔ اگر نسبت حضرت انسان کے پاس رہے تو پھر معنی اور ہوگا، اگر نسبت اللہ رب العزت کی طرف کر دی جائے تو پھر معنی اور ہوگا۔ توبہ کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ایک بندہ گناہ کرتا تھا، وہ اپنے رب کے حضور سر پر سجود ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ پروردگار جو سابقہ مجھ سے غلطیاں ہوئی، گزشتہ مجھ سے غلطیاں ہوئی، میں ان سے رجوع کرتا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں، تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہے۔ تو اللہ پھر اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے اور یہ عزم مصمم کرتا ہے حضرت انسان کہ میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں، اور پھر اپنی زندگی میں اس پر قائم رہتا ہے، اس کے قریب نہیں جاتا، اس کے پاس سے نہیں گزرتا ہے۔ تو توبہ کا اصل معنی ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کا خلاصہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ کتنی شرائط ہیں؟ گناہ سے رک جانا، یہ شرط ہے، یہ نہیں کہ ابھی توبہ کی تھوڑی دیر کے بعد پھر گناہ کرنے لگ جائے، ایسا نہ کرے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ گناہ سے رک جائے، یہ اس کے لیے شرط اول ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ گناہ پر شرمندہ ہونا، گڑ گڑائے، روئے اور اپنے اس گناہ پر ندامت کا اظہار کرے، اور یہ نہیں کہ لوگوں کو اپنا گناہ بتاتا پھرتا رہے، ایسا بھی نہ کرے۔ اپنے گناہ پر لوگوں کو گواہ مت بناؤ، ابھی تو معاملہ اللہ اور تمہارے سپرد ہے، اللہ چاہے تو اپنے فضل سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگر تم نے اپنے گناہوں پر کسی کو گواہ بنا لیا تو پھر اب اللہ بھی اس گناہ کو معاف نہیں فرمائے۔ اس لیے اپنے گناہوں کا اظہار جو ہے اپنے ساتھیوں سے نہیں کرنا چاہیے، اگر کسی وقت کوئی غلطی کوتاہی سرزد ہو جائے تو، بلکہ اس پر شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے، بار بار اپنے رب کے حضور اپنے آپ کو شرمندہ کر کے پیش کرنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے اس پر ندامت ہے، میں اپنے گناہ سے رجوع کرتا ہوں۔ تیسری بات، گناہ کو چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ ہو، کچا ارادہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج توبہ کی کل کو پھر گناہ کر لے، ایسا نہیں کرے۔ اگر گناہ کی تلافی اور تدارک ہو سکتا ہو تو وہ بھی ضروری ہے، یعنی کوشش کرتا رہے گناہوں سے وہ دور رہے۔ جیسا کہ اگر کسی نے نمازیں چھوڑی ہوں تو اس کی توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ یوں ہی کسی نے دوسرے کا مال چوری کیا، اب نمازوں کی قضا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جب بھی کوئی وقت ملے اور کہے کہ اذان تو ہوئی ہے، نماز چھوڑ دے اور کہے کہ چلو میں قضا پڑھ لوں گا، ایسی قضاؤں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نماز اس کے اوپر ادا فرض ہے، اس کو ادا کرنا فرض ہے، قضا نہیں۔ دوسرے کا مال چوری یا غصب یا رشوت کے طور پر لیا ہے، توبہ کے لیے مال کو واپس کرنا ضروری ہے۔ کسی کا مال غصب کر لیا، کسی کو بطور رشوت لے لیا، اب توبہ کا انداز یہ ہے کہ اس مال کو واپس کیا جائے اور اللہ کے حضور شرمندگی کے ساتھ پیش ہونا چاہیے اور معذرت کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس عمل کو میں برا سمجھتے ہوئے آج تیری بارگاہ میں رجوع لاتا ہوں اور کبھی بھی میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔